خواب میں مردے کیوں نظر آتے ہیں؟ اکثر و بیشتر لوگ جب ان کے کوئی مر جاتے ہیں، عزیز اقربا گھر والے کوئی مر جاتے ہیں، تو اکثر و بیشتر وہ ان کو خواب میں دکھائی دیتے ہیں کہ یہ کر رہے ہیں، وہ کر رہے ہیں، یہ کہہ رہے ہیں، وہ کوئی روٹی مانگ رہا، کوئی کپڑا مانگ رہا وغیرہ وغیرہ، یہ تمام طرح کے خواب نظر آتے ہیں۔ تو ایسا کیوں ہوتا ہے؟ دیکھیے، خواب میں مردے نظر آنے کی کچھ وجوہات ہیں۔ علامہ ابن سیرین رحمۃ اللہ علیہ نے جو وجوہات لکھی ہیں اور جو کنڈیشن لکھی ہے کہ کس مردے کو کس حالت میں دیکھنے کی کیا تعبیر ہوگی، یعنی ہم نے کس حالت میں دیکھا ہے تو ہم یہ سمجھ لیں کہ مردہ ہمارے کس جگہ ہے، اچھی جگہ ہے یا اس کے اوپر عذاب ہو رہا ہے، ہم کس طرح سے اندازہ لگا سکتے ہیں۔ ویسے تو عالم برزخ ہے، اس کا حقیقت اس کی سمجھنا یہ انسان کے لیے پاسبل ہی نہیں ہے کہ کوئی انسان زندگی میں قبر کے حالات کو جان سکے۔ کیونکہ یہ اکثر ایک مثال بھی مشہور ہے کہ قبر کا حال مردہ ہی جانتا ہے، لیکن کچھ ایسی چیزیں نشانیاں ہوتی ہیں جس سے ہم یہ سمجھ سکتے ہیں کہ وہ اچھی جگہ ہے یا اس پر عذاب ہو رہا ہے۔ سب سے پہلی وجہ تو خواب آنے کی جو ہے نا، اس کو آپ سمجھیں کہ خواب آتا کیوں ہے۔ خواب 3 وجہوں سے آتا ہے۔ خواب کی 3 قسمیں ہیں، 3 کیٹیگری ہیں۔ پہلی خواب سچی خواب ہوتی ہے جو فرشتوں کی جانب سے آتی ہے، جو نیک بندوں کو، مومن بندے کو آتی ہے۔ دوسری خواب جو شیطان کی جانب سے ہوتی ہے، جو گندے خواب اور ڈراؤنے خواب اور گندے خواب وغیرہ نظر آتے ہیں۔ تیسری خواب وہ ہوتی ہے جو انسان کے ذہنی خیالات ہوتے ہیں۔ اکثر و بیشتر اگر کوئی انسان اپنے مرحومین کو یاد کیا اس نے، یا اس نے ان کے بارے میں بات چیت کی، تو ہو سکتا ہے کہ ایک ہفتے کے بعد جو ہم مائنڈ میں سوچ رہے تھے وہ ریل گھومتی ہے، اور ایک ہفتے کے بعد ہم نے اسی طرح سے اسی قسم کا کوئی ہم نے خواب دیکھ لیا۔ تو بعض مرتبہ مرحومین کو دیکھنا یہ ذہنی خیالات بھی ہوتے ہیں، اور بعض مرتبہ ان کو دیکھنا اس کے پیچھے وجہ بھی ہوتی ہے۔ اگر کسی علامہ ابن سیرین رحمۃ اللہ علیہ نے فرمایا کہ اگر کسی انسان نے اپنے کسی عزیز و اقارب میں سے کسی مرحوم کو، انتقال جو بندہ کر چکا ہے، اس کو خواب میں دیکھا، اور خواب کی ٹائمنگ آخری پہر تھا رات کا، یعنی یہ اس کی وجہ کہ آخری پہر سے کیا مطلب ہے، یعنی انسان جب سوتا ہے تو اس وقت گہری نیند میں نہیں ہوتا ہے، تو اس وقت کبھی بعض حکیم یہ کہتے ہیں کہ پیٹ کی خرابی کی وجہ سے بھی خواب آتے ہیں۔ تو یہ جو پہلی نیند ہوتی ہے نا، اس وقت یہ سب چیزیں ہوتی ہیں۔ آخری پہر جب انسان گہری نیند سو جاتا ہے نا، تو اکثر و بیشتر اس میں جو کچھ خوابیں دیکھتا ہے، نیک بندہ دیکھتا ہے، تو اس کی کچھ تعبیریں ہوتی ہیں۔ تو اگر مرحوم کو اس کنڈیشن میں دیکھا ہے کہ وہ مرحوم اچھی جگہ ہے اور بہت خوش ہے، تو اس سے یہی سمجھا جائے گا کہ ہمارا مرحوم اچھی جگہ ہے۔ علامہ ابن سیرین رحمۃ اللہ علیہ نے فرمایا اگر مردے کے بارے میں یہ دیکھنا کہ وہ جو ہے بہت زیادہ پریشانی کی حالت میں ہے، بکھرے ہوئے بال ہیں، بڑا پریشان ہو رہا ہے، کانپ رہا ہے، لرز رہا ہے، تو اس کی تعبیر یہ ہوگی کہ ہم کو چاہیے کہ ہم اس کے لیے اصالِ ثواب کر دیں، کیونکہ ہو سکتا ہے کہ اس پر عذاب ہو رہا ہو، عذاب میں ملوث ہو، اور یہ دکھانے کی وجہ یہ ہو سکتی ہے کہ آپ اس کے لیے کچھ صدقہ جاریہ کر دیں، اصالِ ثواب کر دیں، تاکہ اس کے اوپر اگر عذاب ہو رہا ہو تو عذاب میں تخفیف ہو جائے یا اس کے عذاب کو اٹھا لیا جائے۔ مردہ کو جو مانگ رہا ہے تو اس کا مطلب روٹی مانگ رہا ہے تو روٹی تھوڑی کھائے گا، اب روٹی پر تو اب قیامت تک کے لیے اس کے لیے پابندی لگ گئی۔ روٹی مانگ رہا ہے، اس کا مطلب یہ کہ اس کو کچھ چاہیے، اس کی اب غذا کیا ہے، اس سے راحت اسے مل جائے کسی چیز سے، وہ کیا ہے جو اس کی طرف سے اصالِ ثواب کر دیا جائے۔ حضرت ابو ہریرہ فرماتے ہیں، بخاری کی حدیث ہے کہ آقا علیہ الصلوۃ والسلام نے ارشاد فرمایا جب کوئی انسان اپنے مرحوم کو اصالِ ثواب کرتا ہے تو سب سے زیادہ اس کو اس وقت خوشی ملتی ہے جب اس کو کوئی بندہ اصالِ ثواب کرتا ہے۔ حضرت ابو ہریرہ فرماتے ہیں کہ ایسی خوشی اسے زندگی میں کبھی ملی ہوئی نہیں ہوتی ہے، کبھی ملی ہوئی نہیں ہوتی ہے جیسی خوشی اس کو اس وقت ملتی ہے جب کوئی بندہ اس کے لیے، کسی بندے کے لیے اصالِ ثواب کرے۔ اسی طرح سے اگر اچھا لوگ یہ سمجھتے ہیں کہ اگر مردے کو خوش دیکھا ہے تو اس کا مطلب بری جگہ ہے، اور اگر اس کو بڑا سستی اور کاہلی اور بڑے اس کنڈیشن میں دیکھا ہے کہ بہت زیادہ پریشانی کی حالت میں، تو اس کا مطلب اچھی جگہ ہے۔ خوابوں کو الٹا سمجھ رہے ہوتے ہیں۔ اگر خواب دیکھنے والا نیک بندہ ہے اور آخری پہر میں دیکھ رہا ہے تو اس کا خواب سیدھا سیدھا ہوتا ہے، الٹا نہیں ہوتا ہے۔ اگر اس نے دیکھا ہے کہ وہ ہمارا مرحوم بری جگہ ہے تو بس وہ اس سے یہی سمجھا جائے گا، کنفرم نہیں کوئی کر سکتا ہے، کنفرم تو کوئی کر ہی نہیں سکتا ہے، لیکن ایک اشارہ اور ایک اس سے انسان سمجھ سکتا ہے، ایک انسان اس کے بارے میں تصور کر سکتا ہے، اور ایک حقیقت کھل سکتی ہے نیک بندے کے اوپر۔ تو علامہ ابن سیرین رحمۃ اللہ علیہ کے حوالے سے میں بات کر رہا ہوں، انہوں نے فرمایا کہ اچھی کنڈیشن میں دیکھنے سے مراد یہی ہے کہ وہ اچھی جگہ ہے، اس کی تعبیر یہی ہوگی کہ اچھی جگہ ہے، اور بری حالت میں دیکھنے سے کی تعبیر یہی ہوگی کہ بری جگہ ہے۔ اچھا بعض مردے خواب میں آتے ہیں اور دیکھنے والے نے خواب میں دیکھا کہ مردہ ہمیں بلا رہا ہے کہ چلو ہم تمہیں لینے کے لیے آئے ہیں، تو اب ہم مر جائیں گے۔ بھائی جب وہ زندہ تھا، جب وہ تمہیں
اپنے آپ کو مرنے سے نہیں بچا پایا تو تمہیں قبر تک لائے گا کیسے؟ تو یہ ان سب چیزوں سے نکل کے آنا چاہیے انسان کو کہ ارے بس ہمیں وہ بلا رہا ہے اب ہم چلے جائیں گے. ایسا کچھ نہیں ہے. اس کو کس نے بلایا تھا جو وہ چلا گیا؟ ایسا تو کچھ ہے ہی نہیں. یہ سب اللہ کی مرضی، اللہ کے اختیارات ہیں. اور اللہ تعالیٰ مرحومین کے بارے میں کیا فرما رہا ہے؟ اللہ فرما رہا ہے کہ ان کی کنڈیشن کو بیان کرتے ہوئے کہہ رہا ہے الہم ارجل یمشون بہا، پیر موجود ہیں، آدمی کو دیکھو چل نہیں سکتا. ام لہم ایدی یبطشون بہا، ہاتھ موجود ہیں پکڑ نہیں سکتا. ام لہم اعین یبصرون بہا، کان موجود ہیں سن نہیں سکتا. ام لہم آذان یسمعون بہا، کان موجود ہیں سن نہیں سکتا. اور آنکھیں موجود ہیں دیکھ نہیں سکتا. تو اب کیا وہ بیچارہ تمہیں بلائے گا اور کوئی انسان چلا جائے گا اس کے بلانے سے؟ تو ایسا کچھ نہیں ہے، بالکل نہیں ہے. کوئی مرحوم اگر یہ دیکھا ہے کہ وہ ہمیں بلا رہا ہے اب ہم بھی چلے جائیں گے تو یہ صرف ذہنی خیال ہوتا ہے. اس ٹینشن کو ذہن سے نکال دیں. بہرحال کسی بھی مرحوم کو خواب میں دیکھا تو اس کے لیے اصالِ ثواب کر دیں. اور 3 مرتبہ سورہ اخلاص پڑھنے کا ثواب یہ ہے کہ اللہ تعالیٰ ایک قرآن کے برابر ثواب عطا فرماتا ہے مرحوم کو. اور جب اپنے مرحومین کے لیے اصالِ ثواب کیا کریں نا تو اس میں تمام لوگوں کو من جملہ بولا کریں کہ تمام مؤمنین اور والمؤمنین والمؤمنات والمسلمین والمسلمات، تمام مسلمان مرد اور عورتیں اور تمام مومنہ اور مومنوں کو اللہ تبارک و تعالیٰ تمام مومنین کو اس کا ثواب عطا فرمائے، تاکہ ہمارے اس اصالِ ثواب کی وجہ سے وہ تمام لوگ جو اسلام سے جن کا تعلق تھا اور ہے اور قبروں کے اندر ہیں تو وہ لوگ ہماری اس دعائے مغفرت میں شامل ہو سکتے ہیں. اور اللہ تعالیٰ سب کو پورا ثواب عطا فرمائے.